بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے کتاب شکست کی فتح۔ مصنف طاہر جاوید مغل، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول کل 9 اقساط پر مشتمل ہے۔ ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 25 سے۔ نور ٹریننگ سینٹر FAS میں موجود تھی اور اسٹریچنگ کی ورزشیں کر رہی تھی۔ کوچ میڈم فرحانہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں دیگر لڑکیوں کو انسٹرکشن وغیرہ دینا بھی نور کی ذمہ داری تھی۔ اتنے میں چوکیدار زمان خان نمودار ہوا۔ اس نے کہا، بی بی سے ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بہت دیر سے ضد کر رہا ہے، اپنا نام ذوالقرنین بتا رہا ہے۔ نور کی رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ اس نے یونی ٹیل کس کر باندھی، اپر پہنا، پھر سکارف لیا اور باہر پہنچی۔ وہ میڈم فرحانہ کے آفس میں بیٹھا تھا۔ نور کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور السلام علیکم کہا۔ جی فرمائیے، نور نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اہم بات ہے، کیا آپ مجھے بیٹھنے کا نہیں کہیں گی؟ پہلے تو نور کے جی میں آئی کہ نفی میں جواب دے، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور میڈم کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے چند لفظوں میں کہہ دیں۔ چند لفظوں میں کہنے والی بات ہوتی تو میں یہاں نہ آتا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، آپ کو تسلی سے سنتا ہوں ہوگا، ورنہ میں کسی اور وقت آ جاؤں گا۔ آپ کوئی بہت بڑا انکشاف نہیں فرمانے والے؟ آپ نے مجھے گاڑی میں تایا جان کے دوست کے ساتھ دیکھا ہے اور اب اسی سلسلے میں کوئی بیکار بات ارشاد فرمانے والے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ گمراہی کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد مولوی اشفاق عزت دار آدمی ہیں۔ آپ کیوں ان کو رسوا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ نور کی طرف دیکھے بغیر بات کر رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ میں اپنا اچھا برا خوب جانتی ہوں۔ تم خواہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنے اچھے برے کی تمیز ہوتی تو اپنے محسن اور اپنے بد خواہ کو پہچانتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کسی اور سے بات کرنا پڑے گی۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، بتا دو جس کو بتانا ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم ایک نہیں کئی غلط کام کر رہی ہو۔ ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ نہ بھی ہو تو انسانیت کے طور پر میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ یہ پتلونیں کس کی چھلانگیں مارنا، فٹ بال اور جوڈو کراٹے کھیلنا، کیا یہ لڑکیوں اور عورتوں کے کام ہیں؟ قدرت نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے۔ اس کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، اس کی محنت و مشقت کے کچھ اور میدان ہیں۔ ہاں، کچن میں برتن دھونا، ڈھیروں کپڑے استری کرنا، سستے بازاروں میں جا کر بچوں کے لیے شاپنگ کرنا، یہ ہیں اس کے میدان۔ تم جیسے لوگ ہیں مسٹر ذوالقرنین، جنہوں نے اسلامی دنیا کی نصف آبادی کو مراد بنا کر رکھ دیا ہے۔ اپنی یہ تقریر تم اپنے پاس رکھو تو بہتر ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ ذوالقرنین کا چہرہ لال بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ واپس ہال کمرے میں جا کے بے قراری سے ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے چوکیدار سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بندہ جا چکا ہے۔ 3-4 دن پھر تناؤ میں گزرے۔ نور کو اندیشہ تھا کہ یہ شاید کوئی رد عمل ظاہر ہو۔ اس نے صاف طور پر کہا تھا کہ اب کسی اور سے بات کرنا پڑے گی۔ کسی اور سے اس کی مراد نور کے ابا جان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ باہر تو خیریت ہی گزری۔ نور اب فرحات کے سلسلے میں زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ 2-3 بار گھر بھی آیا، مگر نور نے اس کا سامنا کرنے سے گریز کیا۔ حسب معمول اسے کالج چھوڑنے اور واپس لانے کے لیے ماموں مراد کی ڈیوٹی تھی۔ FAS کی آمد و رفت تایا کے ابا کے ذمے تھی۔ تایا اب اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے تھے اور شب و روز اس کے لیے دعاگو بھی رہتے تھے۔ وہ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ ایک رات نور کھانسی کی دوا لینے کے لیے اٹھی تو اس نے 4 بجے کے لگ بھگ تایا ابو کو مصلی پر بیٹھے دیکھا اور اشک بار آنکھوں سے دعا مانگتے دیکھا۔ نور کو دیکھ کر انہوں نے دعا ختم کی اور اس سے اٹھنے کی وجہ پوچھی تو نور نے بتایا کہ یوں ہی رات کے کھانے میں دہی پکوڑیاں کھا لی تھیں، جس کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے۔ وہ مضطرب ہو گئے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس دکھا لیتے ہیں۔ تمہیں اس طرح بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ سالانہ ایونٹ میں اب زیادہ دیر نہیں ہے، تمہیں ہر طرح فٹ ہونا چاہیے۔ اس نے تایا ابو کو تسلی دی اور بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔
وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن شاید بالکل ٹھیک بھی نہیں تھی۔ وہ فرحاد سے مکمل گریز کر رہی تھی، مگر اس کے گریز میں شاید اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک دن دور سے فرحاد کا ستا ہوا چہرہ دیکھا تھا اور اس کے سینے میں ایک درد سا لہریں اٹھنے لگا۔ اس نے خاموشی کی زبان میں خود ہی سے پوچھا، کیا تم فرحاد کو چاہنے لگی ہو؟ جواب نفی میں نہیں تھا۔ وہ اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ ان راستوں پر چلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے تمام تر توجہ اپنے کھیل پر مرکوز کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے ایسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے تایا ابا کو ابا جان کے سامنے یا دیگر لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کے اندر ایک جنگ سی رہنے لگی۔ وہ ٹریننگ میں بھرپور حصہ لے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی وقت اس کے تصور میں فرحاد کا ستا ہوا اداس چہرہ بھی آ جاتا تھا۔ ایک دوپہر جب گھر میں سب سو رہے تھے، فون کی بیل ہوئی۔ نور نے فون اٹھایا تو دوسری طرف فرحاد تھا۔ نور کی آواز پہچان کر وہ فوراً بولا، پلیز نور، فون نہ بند کرنا، میں آپ سے بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، ادھر ادھر دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی، کہیے، میں سن رہی ہوں۔ نور، مجھے لگتا ہے کہ اس روز میں نے گاڑی میں آپ سے جو بے تکلف باتیں کی وہ آپ کو بری لگی ہیں۔ بری نہیں لگی تو اچھی بھی نہیں لگی، اس نے مبہم جواب دیا۔ میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چلیں، آپ وعدہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک درخواست ہے میری۔ فرمائیں۔ صرف ایک بار آپ سے 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن فون پر نہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی جو وعدہ کیا ہے وہ آغاز ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ نہیں نور، یقین کریں، میرے دل میں آپ کا بہت احترام ہے۔ اپنی وجہ سے میں آپ کے ماتھے پر ایک چھوٹی سی شکن دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ مجھے آپ کے صرف 10-15 منٹ درکار ہیں، جہاں بھی آپ کہیں۔ نور صاف انکار کر دینا چاہتی تھی، مگر معلوم نہیں کیوں نہ کر سکی۔ کچھ فرحاد کا انداز ایسا عاجزانہ تھا کہ وہ اسے سخت جواب نہ دے سکی۔ تایا جان فرنیچر کا کام کر رہے تھے۔ وہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں چنیوڑ جاتے تھے اور پھر گجرات کا چکر لگاتے ہوئے اگلے روز واپس آتے تھے۔ 2 روز بعد وہ جانے والے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں گاڑی بھی ان کے پاس ہی ہوتی تھی۔ ایک دن کے لیے نور کو کورکشا پر FAS جانا پڑا تھا۔ اس دفعہ بھی وہ رکشہ پر گئی اور گلبرگ مارکیٹ کی ایک کیفے شاپ میں اس نے 8 پون گھنٹے کے لیے فرحاد سے بات چیت کی۔ اس نے چادر کا نقاب کیا ہوا تھا اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ فرحاد نے بڑے سلجھے ہوئے شائستہ انداز میں نور کی سماعت تک اپنے دل کی بات پہنچائی۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ نور کا جواب بھی حوصلہ شکنی والا نہیں تھا، تاہم اس نے 2 باتیں فرحاد پر بالکل واضح کر دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی اور مستقبل کے بارے میں آخری فیصلہ اس کے بڑوں نے کرنا ہے اور وہ ان کے حق میں ایک ذرا سی کمی پیشی کی بھی متمحل نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس حق کے حوالے سے بہت شرمندہ ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ فی الحال اس کی ساری توجہ اپنے گیم کی طرف ہے۔ اس کے تایا ابا نے جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھا ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ اس مرحلے سے نکل جائے گی تو پھر شادی وغیرہ کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ تب تک وہ فرحاد سے کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ ہاں، ان کے دلوں میں جو کچھ موجود ہے وہ موجود رہے گا اور وہ اس حوالے سے دعا گو رہیں گے۔ یہ دوسری شرط کافی کڑی تھی۔ فرحاد نے بصد منت و سماجت نور سے اتنی سی رعایت لی کہ مہینے میں فقط ایک بار صرف 5-10 منٹ کے لیے بات کر لیا کریں گے، اور وہ بھی فون پر۔ وہ بے حد خوش گفتار تھا۔ اس کی باتوں میں محبت اور لطافت کی ایسی چاشنی تھی کہ نور اس کے پاس سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کہا، نور، میں نے آپ کو پہلی بار شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا۔ آپ نے بڑے کلرفل کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ آپ کو بالکل سادہ لباس میں دیکھا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ آپ کو ایک بار پھر رنگین لباس میں دیکھوں۔ لگتا ہے اگلے ہفتے شاید میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ کیا مطلب؟ نور نے اپنی لمبی پلکیں جھپکیں۔ آپ کے کالج میں گیٹ ٹوگیدر ہے، چھوٹے موٹے کھیل بھی ہوں گے۔ مجھے رسالے کی طرف سے کوریج کے لیے آنا ہے۔ بننا سنورنا نور کو کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ لڑکپن میں جب وہ اپنی دونوں بہنوں کو بناؤ سنگار کرتے دیکھتی تھی تو اسے بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ ایسا عموماً شادی میں کے موقع پر ہی ہوتا تھا، اور اس وقت تو نور کی باقاعدہ ہنسی چھوٹ جاتی تھی جب وہ دیکھتی کہ ابا جان کے ڈر سے ان کا سارا بناؤ سنگار بھاری اوڑھنیوں کے نیچے چھپ گیا ہے، اور وہ زرق برق کپڑے پہن کر جس طرح لپٹی لپاٹی ہوئی تقریب میں گئی تھیں اسی طرح واپس آ گئیں۔
لیکن آج وہ خود کو بناؤ سنگار کے لیے تھوڑا سا مجبور پا رہی تھی۔ پھر بھی اس نے احتیاط سے ہی کام لیا، ہلکی سی لپسٹک، تھوڑا سا پف پاؤڈر اور بائیں کلائی میں چند چوڑیاں۔ لباس پہ زیادہ شوق نہیں تھا۔ کالج کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں میلے کا سما تھا، بے شمار سٹالز اور تفریح کے لوازمات تھے۔ اس کی کولیگ شہینہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی آج کل پوری تندہی سے صوبائی سطح کے مقابلوں کی تیاری کر رہی تھی۔ فرحاد اور چند دیگر اخباری نمائندے اس تقریب میں چکرا رہے تھے۔ فرحاد کے ساتھ ایک خاتون فوٹوگرافر تھی۔ وہ عام سے انداز میں چلتا ہوا نور تک آ گیا۔ رسمی خدمات کے بعد بولا، آپ کو رنگین لباس میں دیکھنے کی خواہش تو کسی حد تک پوری ہو گئی، مگر یہ جو چلمن ہے یہ دشمن ہے ہماری، اور یہ ہمیشہ دشمن رہے گی۔ نور نے مستحق لہجے میں کہا۔ چلن سے فرحاد کی مراد نور کا اسکارف تھا۔ چلیں، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اس لحاظ سے یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ فرحاد نے نور کے سراپا پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ نور کو اپنے رخساروں پر شرم کی تمتماہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بولی، اب اگر آپ کسی اور طرف تشریف لے جائیں تو بہتر نہیں ہے؟ اور کہاں جائیں؟ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جی ہاں، الو کو بھی اجالے میں کچھ نظر نہیں آتا، نور نے کہا اور ایک دوست کو پکارتی ہوئی اس کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شہینہ بھی وہاں آ گئی۔ وہاں مٹکا ریس اور بوری ریس ہو رہی تھی۔ کچھ لڑکیوں نے نور اور شہینہ سے کہا کہ وہ بھی ان ریسوں میں حصہ لیں۔ میڈم فرحانہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، بھئی یہ دونوں تو اب اپر لیول کی رنر ہیں، یہ ان دوڑوں میں حصہ نہیں لیں گی تو دوسری لڑکیوں کا حق مارا جائے گا۔ وہ دونوں ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ گئیں اور یہ مقابلے دیکھنے لگیں۔ شہینہ ذرا اچھپتی ہوئی سی نگاہوں سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ ہولے سے بولی، یہ لڑکا تمہارے ارد گرد کیوں گھوم رہا تھا؟ اس کا اشارہ فرحاد کی طرف تھا۔ کوئی خاص بات نہیں، یوں ہی انٹرویو کا ماحول بنا رہا تھا، میں نے منع کر دیا۔ شہینہ اب بھی تیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گہری سانس لے کر بولی، دیکھو نور، ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہے، لیکن ہم دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتی ہیں، ہمیں اس طرح کے معاملوں سے دور رہنا چاہیے۔ کس طرح کے معاملوں سے؟ نور نے گڑبڑا کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات اچھی طرح سمجھ رہی ہو، یہ سب لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹانگیں کھینچ کر سیڑھی سے گرا دیتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سارا دھیان اپنے گیم پر رکھنا چاہیے۔ گجرانوالہ کی نشو کی ٹائمنگ بڑی اچھی جا رہی ہے، ویسے بھی ایک کھلاڑی خاندان سے ہے، وہ فزیکلی بڑی فٹ ہے، ہم ذرا ڈھیلی پڑیں گی تو وہ لیڈ لے جائے گی۔ پتہ نہیں تم نے اپنے ذہن میں کیا بنا لیا ہے، وہ تو بس بات کر رہا تھا مجھ سے۔ ساری بات کرنے سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر بات گلے پڑ جاتی ہے، ذرا سنبھل کر رہو، ویسے بھی تم نے ایک بہت بڑا چیلنج قبول کیا ہوا ہے، والد کو ناراض کر رکھا ہے اور انہیں کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہو، یہ نہ ہو کہ کچھ ایسا ہو جائے جو ان کو مزید خفا کر دے۔ شہینہ کی بات میں وزن تھا، وہ اندر سے کانپ سی گئی۔ بہرحال اس نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے تھے اور موضوع بدلتے ہوئے بولی، اس بار میں تم بے فکر رہو ڈیئر، باقی جہاں تک نشو کی بات ہے، اس کا غرور تو ہم دونوں میں سے کسی ایک نے ہی توڑ دینا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی منہ پھٹ ہے، میڈم کے بارے میں بھی کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتی رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایف اے ایس کی آڑ میں مال بنا رہی ہے۔ ابھی نور اور شہینہ کی بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کے عقب میں کچھ لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ وہ گجرانوالہ سے آئی تھی اور نشو بجلی کی سپورٹرز تھیں۔ ان میں سے 2-3 نے نشو کی تصویر والے پوسٹر بھی اٹھا رکھے تھے اور سالانہ مقابلوں میں نشو کو فیورٹ قرار دے رہی تھیں۔ انہوں نے شہینہ اور نور پر آوازیں کسے، خاص طور سے نور کو نشانہ بنایا اور اسے نور پینڈو قرار دیا۔ نور کی حمایت کرنے والی لڑکیوں نے ایک گروہ نے اسے اس ہوٹنگ کا بھرپور جواب دیا۔ جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ منتظمین نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ نور نے اپنے تمام تر توجہ اپنی ٹریننگ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ سالانہ صوبائی مقابلے جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے کامیابی کے پیچھے اپنے ابا جان کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ 100 میٹر کا فائنل ٹرائل جیت گئی تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ ابا جان کا دل موم ہو جائے گا۔ ایک بار وہ خود کو ثابت کر دے، پھر ابا جان کی بات مانتے ہوئے وہ کھیل کا میدان چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی انہونی ہو جاتی اور ابا جان کچھ شرائط کے ساتھ اسے ایتھلیٹس کے ساتھ جڑے رہنے کی اجازت دے دیتے۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ اسی وقت اس کی ٹائمنگ 12.90 سیکنڈ کو چھو جاتی تھی، اور یہ نشو بجلی کی عمومی ٹائمنگ سے بہتر ہے۔ ذوالقرنین والا معاملہ بھی بظاہر سرد خانے میں چلا گیا تھا۔
3-4 ہفتے گزر گئے تھے، اس کی طرف سے مزید کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہ سمجھ گیا تھا کہ اس ایڈونچر میں اس کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ نور ڈرنے اور دبنے والی لڑکی نہیں تھی۔ فرحاد والی صورتحال بھی جوں کی توں تھی۔ اس نے نور سے جو وعدہ کیا تھا اس پر کاربند تھا۔ کسی وقت آمنا سامنا ہو جاتا تو اس کا رویہ اتنا نارمل ہوتا کہ کسی کے لیے کسی طرح کے شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ مہینے کے آخر میں طے شدہ پروگرام کے مطابق صرف ایک بار چند منٹ کے لیے دونوں میں ٹیلی فونک رابطہ ہوتا۔ یہ مختصر سا بے ضرر رابطہ نور کو بڑا اچھا لگا۔ اس کے اندر جیسے ایک خاصا خلاصہ پورا ہو گیا۔ ایک بے نام خوشی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ ہاں، کوئی تھا جو دل کی گہرائی سے اسے چاہتا تھا، اس کے لیے دعا کرتا تھا، اسے سوچتا تھا اور اس کی آس رکھتا تھا۔ یہ احساس بڑا حوصلہ افزا اور توانائی بخش تھا۔ دوسری طرف شہینہ کے 15 مسائل بھی جاری تھے۔ وہ بڑی زیرک اور معاملہ فہم تھی۔ اس روز نور نے اقرار نہیں کیا تھا، اس کے باوجود وہ جان چکی تھی کہ نور اور اسپورٹس ایڈیٹر فرحاد رازی کے درمیان کوئی راز موجود ہے۔ وہ اکثر اس سے فون کر دیتی اور محتاط رہنے کی یاد دہانی کراتی۔ ایک دن نور نے مذاق میں کہہ ہی دیا، کہیں ایسا تو نہیں شہینہ کہ تم خود اس میں دلچسپی محسوس کرنے لگی ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے، تم رہو گی پینڈو ہی۔ تمہارے بھلے کا کہتی ہوں، ان ماڈرن شہری لڑکوں کے دو پیچ بتا رہی ہوں تمہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نور اپنی جگہ بیٹھی کچھ دیر مسکراتی رہی، پھر اس نے شہینہ کو رنگ کیا۔ دوسری تیسری کوشش میں اس نے کال ریسیو کی۔ سوری کرنے کے بعد نور بولی، یار مذاق کر رہی تھی، تمہاری ہمدردی اور محبت ہر شعبے میں سے بالاتر ہے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میری حدیں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نشو ہم دونوں کی مشترکہ حریف ہے، ہمیں اسے ہرانا ہے اور ہر صورت ہرانا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ تم اسے ہرا دو گی۔ کل میڈم فرحانہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، کوچ سمد صاحب بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں کو یقین ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں تمہاری ٹائمنگ میں کم از کم 1 سیکنڈ کی بہتری اور آئے گی۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور اصل فیصلہ تو اس وقت ہوتا ہے جب فائنل سپرنٹ لگائی جاتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت معمولی مارجن ہوگا۔ یہی تو ہوتا ہے کانٹے دار مقابلہ، شہینہ نے کہا۔ سالانہ ایونٹ میں بس 20 روز باقی تھے۔ تناؤ میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ تایا ابو اور ماموں مراد اس کی مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اس کی ڈائٹ کا مکمل خیال رکھ رہے تھے، اور تربیتی سیشن بھی باقاعدگی سے اٹینڈ کرائے جا رہے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں کسی وقت پھوپھو حاجرہ کے کہے ہوئے الفاظ نور کے کانوں میں گونجتے لگتے۔ انہوں نے ایک روز کہا تھا، کم از کم تمہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا نور، یہ میری پیشن گوئی ہے، تم نے اپنے ابا کا دل دکھایا ہے، اس کی بد دعا لی ہے۔ ایسے وقت میں وہ کام جاتی، نماز پڑھنے کے بعد دیر تک دعا مانگتی رہتی، اے رب کریم مجھ پر رحم فرما، اپنے ابا جان کے حوالے سے مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے مجھے اس کا ازالہ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے میرے مالک، میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے راستہ سجھا دے۔ ایک بار اس کے دل میں آئی کہ سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کر گھر چلی جائے اور ابا جان کے قدموں میں سر رکھ دے۔ اسے معلوم تھا کہ آپی بطور بھی ملتان سے آئی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب مل جل کر اسے ابا جی سے معافی دلا دیتے، لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہ کر پائی تھی، اور اس نے تایا ابا کی ہدایت کے مطابق سب کچھ سالانہ ایونٹ کے بعد پر چھوڑ دیا۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس ایونٹ میں نور کی کامیابی کے امکانات روشن ہو رہے تھے۔ شہینہ کے حوالے سے بھی توقعات بہت بلند تھیں۔ مقابلے سے 4 دن پہلے کی بات ہے، نور نے آخری پہر کو اٹھ کر دیکھا، تایا ابا حسب معمول تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی سفید داڑھی میں وضو یا شاید آنسوؤں کا پانی چمک رہا تھا۔ انہوں نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور جینس کی پتلون پنڈلیوں کے وسط تک اڑی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی رہی۔ ابا جان کی نسبت تایا ابا زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ وہ ہر معاملے کو معروضی انداز میں دیکھنے کے عادی تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے نور کو اپنے قریب بلایا۔ وہ قالین پر ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کوئی آیت پڑھ کر اس پر پھونکی، پھر عجیب وجدانی سے لہجے میں بولے، نور بیٹا تم بہت محنت کر رہی ہو، اور یاد رکھو محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اس حوالے سے دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔ ہمارے قائد نے یقین محکم کے ساتھ عمل مہم کی جو بات کی تھی وہ اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔
جب مشکلات کے باوجود عمل مہم رہتا ہے تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب خدا بندے سے خود پوچھتا ہے، بندے تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے طیبہ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی طیبہ، آپ نے میرے لیے جو کچھ سوچا ہے اسے عملی شکل دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہم نے اس نامعقول کو دکھانا ہے کہ بیٹے نہ ہوں تو بیٹیاں بھی بیٹوں جیسے کام کر کے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر سکتی ہیں۔ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ طیبہ نے اس کا سر چوما۔ مجھے بیٹی کی بڑی خواہش تھی۔ شرجیل و عثمان پیدا ہو چکے تھے، مہرین کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے اندر جیسے ایک بڑا خلا سا تھا۔ وہی دن تھے جب اشفاق کے ہاں تم نے جنم لیا۔ تمہارے سارے گھر کی اور خاص طور پر سے میری لاڈلی بن گئی تھی۔ میں تمہیں سارا دن گود میں اٹھائے پھرتا تھا۔ تم نے صرف 7 ماہ کی عمر میں چلنا شروع کر دیا تھا۔ سب دنگ رہ گئے تھے۔ 1 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تم باقاعدہ بھاگنے لگی تھی۔ میں تمہیں مشکل سے پکڑتا تھا اور تمہیں لون کی گھاس پر لٹا کر تمہاری ٹانگیں دبایا کرتا تھا۔ تمہیں وہ باتیں تو یاد نہیں ہوں گی؟ کچھ دھندلے سے منظر یاد ہے طیبہ۔ تم 3-4 سال کی تھی جب میلے کے موقع پر تم سب بچوں نے حویلی کے سامنے والے باغ میں دوڑیں لگائی تھیں۔ تم نے چھوٹا ہونے کے باوجود سب کو ہرا دیا تھا۔ میں نے اس وقت پتہ ہے تمہاری نانی سے کیا کہا تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے طائے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولے، میں نے کہا تھا یہ نور ہے اور نور کی رفتار 299,274 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ نور مسکرا دی۔ مسلح پر بیٹھے ہوئے طیہ ابا بھی مسکرا دیے۔ نور کی طرف دیکھ کر ہولے سے بولے، آج میں پھر کہتا ہوں تم نور ہو۔ طیبہ کی باتوں نے نور میں ایک نئی امنگ ترنگ پیدا کر دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس موقع پر اس کا یہ دل بھی چاہ رہا تھا کہ طیہ ابا کو فرحات کے حوالے سے تھوڑا بہت بتا دے، اشارتاً ہی ذکر کر دے، لیکن پھر اس نے یہ کام بھی ایونٹ کے بعد اٹھا رکھا۔ 100 میٹر کی دوڑ کا ٹریک تھا اور کالج کے گراؤنڈ میں یہ ایک طرح کا فائنل ریہرسل تھا۔ کوچ میڈم فرحانہ نے کہا، نور تم سمجھو کہ مقابلہ کل نہیں آج ہے اور یہ تمہاری فائنل ہیٹ ہے۔ اس میں تم نے اپنا 100% دینا ہے۔ گھٹنوں پر جھک جاؤ، اپنے پاؤں کو فٹ بلاکس پر پوری طرح ایڈجسٹ کرو، نظر ٹارگٹ پر، اور یہ بات یاد رکھو، سٹارٹ کی بے حد اہمیت ہے۔ اوکے، تم تیار ہو؟ یس میڈم۔ نور نے جھکے اپنا سر اٹھایا اور ٹارگٹ پر نگاہیں جما دی۔ ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، تم نے 100% دینا ہے۔ کانوں کو پسٹل کی آواز پر مرکوز رکھو۔ ریڈی؟ نور نے سانس اندر کی طرف کھینچی۔ اس کی تمام تر توانائی جیسے اس کے جسم کے نچلے حصے اور خاص طور پر اس کے پاؤں میں جمع ہو چکی تھی۔ اس کے ارد گرد 3-4 اسپرنٹرز اور بھی تھیں۔ ہاں، یہ فائنل ریہرسل تھی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی نور گولی کی رفتار سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھی۔ اب تک اس کا سب سے اچھا ٹائم 12.90 تھا۔ آج وہ اس کو بیٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی توانائی کے ساتھ، اور جب اس نے فنش لائن کراس کی، میڈم فرحانہ اور مسز وجدان کا مشترکہ نعرہ نور کے کانوں سے ٹکرایا۔ وہ اپنے مومنٹم میں 20-30 میٹر تک بھاگتی چلی گئی۔ پھر اس نے مڑ کر اپنی کوچ اور ٹیچر کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں اسٹاپ واچ تھی اور ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ نور نے 12.50 کا ٹائم حاصل کر لیا تھا اور یہ رزلٹ اس امر کی نہایت روشن امید تھا کہ وہ کل پہلی پوزیشن حاصل کر لے گی۔ بہرحال حتمی فیصلہ تو کل میدان میں ہونا تھا۔ نور کی فرینڈ نے اس سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ اگر آج اس نے 12.50 کا ٹائم حاصل کر لیا تو وہ انہیں ٹریٹ دے گی۔ اب وہ اس کے در پہ ہو گئی تھی۔ نور نے سینٹر کے فون سے طیہ کو کال کی اور انہیں بتایا کہ آج وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ اس کی گاڑی پر آ جائے گی۔ دراصل وہ ایک 2 کاج والا معاملہ کر رہی تھی۔ 4 دن بعد عید کا تہوار بھی تھا۔ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ تو اسے فرحات کو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ واپسی پر وہ چند منٹ کے لیے بازار سے بھی رک جائے گی اور فرحات کے لیے کوئی گفٹ بیگ بھی خرید لے گی۔ 3 فرینڈز کو فوکسی کار پر ایک قریبی آئس کریم پارلر میں چلی گئی۔ نور بالکل پرہیزی ڈائٹ لے رہی تھی۔ 1 کپ آئس کریم کی گنجائش تو یقیناً نکال سکتی تھی۔ وہ پارلر کی گیلری میں جا بیٹھی اور آرڈر دے دیا۔ کچھ دیر بعد اچانک نور کی نگاہ نیچے ہال میں ایک گوشے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ وہاں فرحات موجود تھا۔
اس کے 2 دوست بھی تھے، تینوں بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ نور نے ذرا دھیان سے دیکھا اور اسے دوسری بار چوکنا پڑا۔ فرحاد سے کہیں ہانکے ہوئے لڑکوں میں سے ایک کی صورت نور کو شناسا لگ رہی تھی۔ یہ وہی سرخ شرٹ والا لڑکا تھا جس نے ان کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرائی تھی اور پھر طیبہ سے اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ یقیناً یہ وہی تھا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے فرحاد کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ نور نے اپنا اسکارف درست کیا اور ذرا ایک ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس شخص سے فرحاد کی دوستی کب اور کیسے ہوئی؟ فرحاد نے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں خدبسی ہونے لگی۔ آرڈر آ چکا تھا۔ وہ بے دلی سے آئس کریم کھانے لگی۔ نیچے ہال کمرے میں صورتحال کچھ تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں دوست میں کسی بات پر تکرار چل رہی تھی، پھر یہ باقاعدہ جھگڑے کی شکل اختیار کرنے لگی۔ دوستوں میں تفریح کے دوران میں اکثر تلخی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ تلخی کچھ زیادہ تھی۔ غالباً ان کے درمیان کسی کیمرے اور ادھار رقم کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکا جس کا حوالہ سرخ شرٹ تھا، فرحاد کا گریبان دبوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ تیسرا دوست ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ ہیڈ ویٹر اور ایک دوسرے شخص نے بھی مداخلت کی اور مشکل بچ بچاؤ کرایا۔ سرخ شرٹ والا جو آج نیلی دھاری دار قمیض میں نظر آ رہا تھا، بھگتا جھکتا باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کہ اچانک نور کے دل میں کیا آئی۔ اس نے دونوں فرینڈز سے کہا، پلیز تم دونوں ادھر ہی میرا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر وہ بائیں جانب والی سیڑھیاں اتری اور اس جانب بڑھی جدھر نیلی قمیض والا گیا۔ وہ لڑکا اسے پارلر سے کچھ فاصلے پر اپنی موٹر بائیک کو جلاہٹ میں ککس مارتا مل گیا۔ نور نے اپنا اسکارف تھوڑی سے اوپر ہونٹوں تک رسایا اور اس کے پاس پہنچ کر بولی، ایکسکیوز می، میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ ایک اسمارٹ لڑکی کو اپنے روبرو دیکھ کر لڑکے کے چہرے سے جلاہٹ رفو چکر ہو گئی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، آپ کون؟ لڑکا چند منٹ بضب میں رہنے کے بعد اپنی موٹر بائیک کو پھر سے لاک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نور اس کے ساتھ چند سیڑھیاں اتر کر پارک میں پہنچ گئی، جہاں سایہ دار درخت تھے اور پھولوں کے پودے بھی تھے۔ وہ ایک بڑے پودے کے اوٹ میں ایک پتھریلی بینچ پر بیٹھ گئے۔ ان کے درمیان جو ابتدائی گفتگو ہوئی اس میں لڑکے کا نام پرویز معلوم ہوا اور نور پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ 2-2.5 سال سے فرحاد کا دوست ہے۔ وہ وی سی آر اور کیمروں وغیرہ کی ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا، اس کی اپنی دکان تھی۔ گفتگو کے دوران میں پرویز نے اچانک چونک کر نور کی طرف دیکھا اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، معاف کریں، کہیں آپ کا نام نور تو نہیں؟ وہی جو اسپرنٹ میں حصہ لیتی ہیں؟ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا، آپ کا بہت تذکرہ ہوتا رہتا ہے نور صاحبہ، وہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے ہم کو پتا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، کون وہ؟ آپ سمجھ سکتی تو اب تک اس کے چکر سے نکل چکی ہوتی۔ خیر چھوڑیں، اب آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب آپ نے خود ہی اس کو الو بنو چکر سے نکل جاتا ہے۔ الو بنو؟ نور کے لہجے میں استجاب تھا۔ جی ہاں، الو بنایا جاتا رہا ہے آپ کو، سیڑھی کے طور پر استعمال کیا گیا کسی اور تک پہنچنے کے لیے۔ نور کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیسے روحاکسی ہو کر بولی، کیا تم یہ سب کچھ فرحاد کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو اور کس ذات شریف کا ذکر ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں نور کا دل بے پناہ دھڑک رہا تھا۔ یہ دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ پرویز نامی لڑکا جو کچھ کہہ رہا ہے بے بنیادی ہے۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ اگر یہ اس نے بات چھیڑی ہے تو پھر اسے ادھورا نہ رکھے۔ پرویز تذبذب میں نظر آیا، پھر اس نے نور سے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کل کسی جگہ مل کر یہ بات کر سکتے ہیں۔ نور کل تک کا انتظار کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے پرویز کو مجبور کیا۔ وہ پارک سے اٹھ کر مارکیٹ کی اگلی سمت ایک کیفے میں آن بیٹھے۔ رازداری کی شرط پر پرویز نے جو کچھ بتایا وہ شاید پرویز کے لیے تو بہت زیادہ اہم نہ ہو، لیکن نور کے لیے تہلکہ خیز تھی۔ اس نے کہا، نور صاحبہ، یقیناً تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ فرحاد تم سے نہیں تمہاری دوست شہینہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ چکر تمہارے والے چکر سے بھی پہلے کا ہے۔ فرحاد اور شہینہ کے درمیان کچھ دوری پیدا ہو گئی تھی، وہ اپنے گیم میں بہت زیادہ مگن ہو گئی تھی، اس کو ایوائڈ کرنے لگی تھی۔ شہینہ میں حسد پیدا کرنے کے لیے ہی فرحاد نے تم سے راہ و رسم بڑھائی، اور میرے خیال میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں مانتی۔ سوری مس، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دونوں پریمی پھر ایک ہو چکے ہیں، اب بہت جلد تمہیں اپنے مقام کا بھی پتہ چل جائے گا۔
نور کی نگاہوں کے سامنے ماضی قریب کے مناظر گھومنے لگے. اسے وہ ساری باتیں یاد آئیں جو شہینہ وقتاً فوقتاً اس سے کہتی رہی تھی. اس نے شروع میں تھکے چپے انداز میں اسے فرحات سے دور رہنے کے مشورے دیے تھے. نور سے کہا تھا کہ وہ کہیں اسے فلرٹ نہ کر رہا ہو اور اس طرح کی کئی اور باتیں. لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا تھا. نور سے فرحات کا تعارف ایک ایکسیڈنٹ کے بعد اتفاقیہ ہوا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اتفاق نہیں تھا. پرویز نے بھی اس کی تصدیق کی. نور سے ایک بار پھر رازداری کا وعدہ لینے کے بعد اس نے بتایا وہ سب فرحات کی پلاننگ تھی. وہ دن رات شہینہ کے لیے تڑپ رہا تھا اور اسے واپس اپنے پاس لانے کے منصوبے سوچتا تھا. وہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کیا گیا تھا اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا پلاننگ کے ساتھ ہوا. تمہارے پاس ان باتوں کا کیا ثبوت ہے؟ نور نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا. شاید تم کوئی گواہ مانگ رہی ہو یا کوئی تصویر وغیرہ دیکھنا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں اس کا لائیو ثبوت دے دیتا ہوں، اور وہ بھی آج ہی، بلکہ ابھی 1.5 گھنٹے میں. اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. صفحہ نمبر 32 کا پارٹ 3 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول شکست کی فتح کا بقیہ حصہ آپ پارٹ 5 میں سماعت فرمائیے.